آج ہم جس موضوع کا گہرا جائزہ لینے جا رہے ہیں نا، وہ کافی پیچیدہ ہے۔ ہاں، پیچیدہ بھی اور انتہائی سنسنی خیز بھی۔ بالکل۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کریں گے، اور خاص طور پر جنوبی ایشیا اور بھارت پر اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ جو کہ ظاہر ہے ایک بہت اہم زاویہ ہے۔ ہاں، دنیا کے نقشے پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض روایتی فوجی تصادم نہیں ہے، یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کی لہریں عالمی معیشت کو ہلا رہی ہیں۔ دراصل سفارتی تعلقات کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک انتہائی تفصیلی سیاسی تجزیے اور ایک حالیہ ویڈیو ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اس مواد میں سفارتی تبدیلیوں اور معاشی بحرانوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس تجزیے کی مزید گہرائی میں جائیں، سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ فراہم کردہ مواد میں سخت سیاسی آراء اور دعوے موجود ہیں۔ بالکل درست۔ ہمارا مقصد ان آراء کی توثیق کرنا یا کسی خاص فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ ہم صرف اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس مواد میں کیا حقائق اور نقطہ نظر پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مشن آج کے اس گہرے تجزیے میں محض یہ سمجھنا ہے کہ اس مواد کے مطابق عالمی سطح پر ہونے والے یہ واقعات مقامی معیشتوں کو کیسے متاثر کر رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کے خود و خال کیسے بدل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس واقعے سے جس نے بحر ہند میں ایک سفارتی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ 4 مارچ 2026 کا واقعہ۔ ہاں، تجزیے کے مطابق 4 مارچ 2026 کی صبح ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جگہ تھی سری لنکا کا شہر گال، اور وہاں سے کوئی 40 نوٹیکل میل دور کا علاقہ۔ بالکل بحر ہند میں۔ مواد بتاتا ہے کہ ایک ایرانی جنگی جہاز جس کا نام آئرس ڈینا تھا وہ وہاں موجود تھا، اور پھر امریکی بحریہ کی ایک آبدوز نے اس جہاز کو MK-48 ٹورپیڈو سے نشانہ بنایا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی وارننگ نہیں تھی؟ ذرا بھی نہیں۔ ذرائع کے مطابق چند سیکنڈز کے اندر وہ جہاز تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ اس واقعے میں 87 ایرانی فوجی مارے گئے۔ 87 جانیں؟ ہاں، اور 32 اہلکاروں کو سری لنکن نیوی نے فوری کارروائی کر کے بچا لیا۔ بین الاقوامی سمندری حدود میں، اور وہ بھی جنوبی ایشیا کے اتنے قریب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایرس ڈینا کوئی عام جہاز نہیں تھا جو بس اچانک وہاں آ گیا ہو۔ کیا کوئی خاص وجہ تھی اس کے وہاں ہونے کی؟ دیکھیں، رپورٹ میں ایک ایسی تفصیل ہے جو اس واقعے کو عجیب رخ دیتی ہے۔ اس حملے سے صرف 2 ہفتے پہلے یعنی 17 فروری کو یہی ایرانی جہاز بھارت کی میزبانی میں ہونے والی مشقوں میں شریک تھا۔ اچھا، ملان 2026 مشقوں میں؟ بالکل۔ بھارتی بحریہ نے باقاعدہ اس جہاز کا خیر مقدم کیا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خیر مقدم کے لیے جو ہیش-ٹیگز استعمال کیے گئے وہ تھے دوستی کے پل اور سمندروں کے ذریعے متحد۔ حیرت انگیز۔ جس جہاز کو نشانہ بنایا گیا وہ چند دن پہلے تک سرکاری مہمان تھا۔ جی ہاں، اور صرف 14 دن بعد اسی سمندر میں ان فوجیوں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ سفارتی حلقوں میں یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ واقعی، اور اسی واقعے پر بھارت کا جو رد عمل تھا وہ تجزیے میں نمایاں طور پر زیر بحث آیا ہے۔ مواد کے مطابق جب یہ سب بھارت کے پڑوس میں ہو رہا تھا تو بھارت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، حالانکہ سری لنکا ریسکیو کر رہا تھا۔ بالکل، کوئی آفیشیل مذمتی بیان نہیں آیا۔ مواد میں تو یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ حکمران جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر ٹویٹ آیا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ناٹ آور بزنس۔ ہاں، اور اس پر سابق سیکرٹری خارجہ کنول سبل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ وہ حوالہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروٹوکولز کے مطابق وہ ایرانی جہاز اس وقت مکمل طور پر نہتا تھا۔ اس پر گولہ بارود نہیں تھا؟ مواد کے مطابق بالکل نہیں، وہ کسی جنگی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تو ایک نہتے جہاز پر حملہ اور پھر خطے کی سب سے بڑی طاقت کی خاموشی، یہ کافی سوال اٹھاتا ہے۔ اسی لیے بھارت کے اس بیانیے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مواد زور دیتا ہے کہ بھارت خود کو بحر ہند کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کہتا ہے، یعنی سمندر کا محافظ۔ بالکل، گارڈین آف دی انڈین اوشن۔ لیکن جب ایک ایسا جہاز جو آپ کی مشقوں سے واپس جا رہا ہو اور نشانہ بن جائے اور آپ خاموش رہیں تو پڑوسی ممالک تو سوال اٹھائیں گے نا۔ ظاہر ہے،
لیکن یہ تو صرف سمندر کی بات تھی. ذرائع جس دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اس بحران کا مرکز ہے. مشرقی وسطی کی جنگ کا پھیلاؤ. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جنگ رکی نہیں. مواد کے اعداد و شمار سنیں ذرا. امریکی اور اسرائیلی فورسز نے ایران میں 2000 سے زائد اہداف پر بمباری کی. 2000 اہداف! یہ ایک مکمل جنگی مہم ہے. اور مواد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی موت واقع ہوئی اور 1000 سے زائد افراد جان سے گئے. اتنے بڑے نقصان کے بعد عموماً توقع ہوتی ہے کہ شاید فریق پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایران نے جوابی وار کیا. اور بہت سخت وار کیا. مواد بتاتا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی کے 9 مختلف ممالک میں موجود 27 امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغے. 9 ممالک میں ایک ساتھ؟ جی، بحرین میں امریکی 5ویں فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا. کویت میں مبینہ طور پر فرینڈلی فائر کی وجہ سے 3 امریکی طیارے تباہ ہوئے. اور سعودی عرب میں بھی کچھ ہوا تھا نا؟ ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کی اطلاعات ہیں. مواد کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے. اور اسرائیل میں؟ تل ابیب میں 40 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا. خلیجی ممالک میں 9 عام افراد بھی مارے گئے. مطلب یہ تنازع اب کسی ایک سرحد کا محتاج نہیں رہا. اور اس سب میں جو سب سے بڑا خطرہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ توانائی کی سپلائی لائن ہے. آمنہ ہرمز کی بندش. بالکل. ذرائع کے مطابق لبنان کی حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہو گئی ہے، لیکن ایران نے دنیا کا سب سے اہم تیل کا راستہ بند کر دیا ہے. جہاں سے دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے. ہاں، اب دنیا بھر کی معیشت کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سفارتی سطح پر کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو بہت اہم ہیں. فراہم کردہ مواد میں سفارتی دوروں اور حملوں کی ٹائمنگ کا ذکر ہے. وہ بھارتی وزیر اعظم کا دورہ؟ بالکل. تجزیے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم 25 سے 26 فروری تک اسرائیل میں تھے. وہاں تعلقات کو خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلا گیا. اور مواد میں ذکر ہے کہ اسرائیل کو فادر لینڈ کہا گیا؟ جی، اور سب سے اہم بات، اس دورے کے محض 48 گھنٹے بعد ایران پر حملہ ہوا. ٹائمنگ واقعی بہت حیران کن ہے. مواد میں ایک اسرائیلی ایلچی کا بیان بھی شامل ہے کہ آپریشنل موقع وزیر اعظم کے جانے کے بعد ہی ملا. اس بیان نے تو بہت سی چماگوئیوں کو جنم دیا ہوگا. کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی باقاعدہ ہم آہنگی؟ اسی لیے ذرائع موجودہ خارجہ پالیسی اور ماضی کی تاریخ کا موازنہ کرتے ہیں. مواد تفصیل سے بتاتا ہے کہ ماضی میں اسٹریٹجک خود مختاری برقرار رکھی گئی. اسٹریٹجک آٹونومی مطلب اپنے فیصلے خود کرنا. بالکل. مواد میں مثال دی گئی ہے 1979 کی، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا. اندرا گاندھی نے مخالفت کی تھی، حالانکہ سوویت یونین قریبی اتحادی تھا. اور 2003 میں اٹل بہاری واجپئی والی مثال بھی ہے. ہاں، جب امریکہ نے عراق جنگ کے لیے 20,000 فوجی مانگے تھے تو واجپئی نے دباؤ کے باوجود انکار کر دیا تھا. اور 2011 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اقوام متحدہ میں تقریر بھی شامل ہے مواد میں، جب لیبیا پر حملے کی مخالفت کی گئی تھی. یہ سب مثالیں مواد میں اس لیے ہیں تاکہ دکھایا جا سکے کہ دباؤ کے باوجود غیر جانبدار رہنے کی تاریخ رہی ہے. لیکن اب اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خود مختاری نہیں رہی. اپوزیشن کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت دباؤ میں آ گئی ہے. مواد میں اسپین کے وزیر اعظم کی مثال ہے. اسپین نیٹو کا حصہ ہے، لیکن اس نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا. نیٹو ممبر ہو کر بھی انکار کر دیا. اور دوسری طرف اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ مواد کے مطابق اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اڈانی کے خلاف کرپشن کے الزامات کی وجہ سے بھارتی قیادت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اچھا، بلیک میلنگ کا زاویہ. ٹرمپ کے پرانے بیانات کا بھی ذکر ہے جب انہوں نے بھارت کو مردہ معیشت کہا تھا. یہاں ہم پھر یاد دلا دیں کہ یہ صرف اپوزیشن کے دعوے اور مواد میں پیش کیے گئے خیالات ہیں جنہیں ہم غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں. بالکل، ہم کسی الزام کی تصدیق نہیں کر رہے. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سب عام انسان کی زندگی کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ کیونکہ آخرکار قیمت تو عوامی چکاتے ہیں نا. معاشی اثرات واقعی بہت گہرے ہیں. مواد کے مطابق بھارت اپنی ضرورت کا 55% تیل مشرق وسطی سے منگواتا ہے. اور آبنائے ہرمز تو بند ہے. سپلائی رک گئی ہے، اور روس سے جو تیل آتا تھا وہ بھی مبینہ طور پر ٹرمپ کے دباؤ پر روکا جا چکا ہے.
تو پھر گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تجزیے میں حیران کن اعداد و شمار ہیں۔ وفاقی وزیر ہردیپ پوری نے کہا تھا کہ فروری میں بھارت کے پاس 74 دن کا تیل کا ذخیرہ تھا، 74 دن تو کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اب حکومتی دعووں کے مطابق صرف 25 دن کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ صرف 25 دن؟ یہ تو بہت کم ہے۔ اس سے بھی بڑی بات مواد میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک خود مختار ملک ہونے کے باوجود بھارت کو روس سے 30 دن کا تیل خریدنے کے لیے امریکہ سے باقاعدہ اجازت لینا پڑی ہے۔ پرمیشن؟ مطلب اب تیل خریدنے کے لیے بھی منظوری درکار ہے؟ مواد کا تو یہی دعویٰ ہے کہ 30 دن کی مہلت ملی ہے۔ یہ تو اسٹریٹجک خود مختاری پر بہت بڑا سوال ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر سیدھا جیب پر پڑا ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام پر تو بوجھ پڑے گا ہی۔ ذرائع کے مطابق LPG سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جغرافیائی سیاست سیدھا عام آدمی کی کچن تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے؟ بالکل، مستقبل کے خطرات کیا ہیں؟ مواد کے حوالے سے ایک مبینہ امریکی حکمت عملی کا ذکر ہے۔ دعویٰ ہے کہ CIA اور امریکی حکومت ایران میں اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اندرونی بغاوت کے ذریعے؟ ہاں، وہ کرد باغی گروپوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو بہت تشویشناک ہے۔ مواد کے مطابق تو بالکل یہی فارمولہ عراق اور شام میں استعمال کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھا۔ مختلف گروہوں کو آپس میں لڑوا کر داعش جیسی تنظیموں کو جنم دیا گیا۔ اگر یہ سب ایران میں دہرایا گیا تو پوری دنیا کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں خانہ جنگی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ واقعی۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جڑی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بالکل، ایک ملک کی سیاست، عالمی اتحاد اور معاشی دباؤ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح سمندری راستوں کی سیکیورٹی اور معاشی دباؤ مل کر سفارتی خود مختاری کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، یہ ہم نے آج کے مواد سے سمجھا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ پراکسی وارز کس طرح شکل بدل رہی ہیں۔ صحیح۔ اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے یہ جاننا اور اس پہ غور کرنا دلچسپ ہوگا کہ جب سپر پاورز کھلی جنگ کے بجائے باغی گروہوں کے ذریعے پراکسی وارز لڑنے لگیں اور معاشی بلیک میلنگ پر انحصار کرنے لگے ہیں، تو کیا مستقبل میں قومی خود مختاری یا نیشنل سوورینٹی محض ایک کتابی لفظ بن کر رہ جائے گا؟ اور کیا ابھرتی ہوئی معیشتیں اس نئے عالمی نظام میں اپنی آزاد شناخت برقرار رکھ پائیں گی، یا انہیں کسی عالمی طاقت کی چھتری کے نیچے پناہ لینی پڑے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا شکریہ۔ ہماری آج کی یہ نشست یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔